متعدد تجاوزات آپریشن کا ملبہ، دوسری طرف پارکس خستہ حال۔ کارپوریشن فیصل آباد کے لیے صورتحال پریشان کن، جگہ جگہ پڑا ملبہ اٹھانا امتحان۔ غلام محمد آباد میں 47 چھوٹے پارکس بھی توجہ کے منتظر، جبکہ ریلوے پولیس کا راجبہ روڈ پر آپریشن پختہ تعمیرات مسمار۔ واگزار اراضی پارکنگ کمپنی کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ٹھیکے پر دی جائے گی۔ ماڈل بازار جنگ روڈ پر دکانوں کی نیلامی، تجاوزات ختم نہ ہوئی۔ فیصل آباد میں گٹروں کے ڈھکن پھر سے چوری، جیل روڈ، جڑاوالا روڈ اور ملت روڈ پر چوروں کے نشان پر۔ جنگ روڈ سے ملحقہ علاقوں میں بھی متعدد جگہوں سے ڈھکن چوری، کئی مین ہول ڈھکن ٹوٹ گئے، عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے 75 کروڑ کے فنڈز منظور کرائے گئے۔ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 چودھری عدنان انور رحمانی پرعزم کہتے ہیں کہ ٹوٹی سڑکوں اور سیوریج مسائل حل ہوں گے۔ آن لائن مین سرور میں خرابی محکمہ ریلوے کے لیے درد سر بن گئی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا نقصان 20 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ٹرینوں کی بکنگ بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا، خسارے میں ڈوبے ریلوے کا خمیازہ ملازمین بھگتنے لگے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ کالونی میں بھی بجلی کی بچت پالیسی، لوڈ شیڈنگ جاری۔ پولیس کا دباؤ، سیاسی اثر و رسوخ یا وجہ کچھ اور۔ پیر محل میں پیٹرولنگ پولیس کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کا معاملہ، ورثاء نے اہلکاروں کو معاف کر کے صلح کر لی، اظہر کی موت کو حادثاتی قرار دے دیا۔ مزید 5 زندگیاں چھینی، 81 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 3 مریض جاں بحق، ٹوبہ میں 2 اموات، چنیوٹ میں 23 اور جھنگ میں 4 مریضوں کا اضافہ۔ پیر پنچا لالیاں کے اسکول میں طالبہ کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا۔ فیصل آباد میں غریب مریضوں اور تیمارداروں کی فلاح کا منصوبہ، کرونا کے باعث تاخیر کا شکار۔ الائڈ اسپتال میں بننے والی پناہ گاہ 1 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکی، مخیر حضرات کے تعاون سے 6 ماہ میں تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا۔ NA 108 فیصل آباد میں 3 نئی گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریاں قائم، اتحاد پارک، احمد نگر اور سر سید ٹاؤن کی ڈسپنسری شامل۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا نے اعلیٰ حکام سے عملے کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت کا تجارتی آرڈرز برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ، بڑی ٹیکسٹائل ایکسپو منسوخ ہونے کے بعد بھی باہمی مذاکرات بڑھانے پر اتفاق۔ صدر چیمبر احتشام جاوید کے مختلف ممالک سے رابطے، امریکی سفارت خانے سے بات ہوئی، اٹلی، جرمنی سمیت دیگر ممالک کو بھی خط لکھیے۔ روز بروز بگڑتی کاروباری صورتحال سے ہول سیل تاجر بھی پریشان، حکام سنجیدگی دکھائے، کاروبار کی ترقی کے لیے بہتر پالیسیز بنائی جائے۔ صدر ہول سیل کلوز سیکٹر فیصل آباد شیخ فیصل نے مطالبہ کر دیا۔ گھریلو جھگڑے سے تنگ مزید 3 خواتین اولڈ ایج ہوم میں آ گئی۔ اسلام فاؤنڈیشن کے ممبران کا کہنا ہے کہ جو خواتین یہاں آتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں واپس پہنچایا جائے۔ اولڈ ہوم میں صرف حقدار خواتین کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں ملزم عثمان منج فیصل آباد کی عدالت میں پیش، عدالت نے ملزم کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ سماعت پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ سرکاری اسکول میں پرائیویٹ کبڈی ٹورنامنٹ کا اقدام، ہائی کورٹ میں چیلنج، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی اور سی ای او ایجوکیشن عدالت میں پیش۔ ڈی سی نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی، معافی نامے پر درخواست نپٹا دی گئی۔ بوانا میں عدالت کے باہر وکلاء کے ایس آئی پر تشدد کا معاملہ، صدر تحصیل بار سمیت 13 نامزد اور 15 نامعلوم وکلاء کے خلاف مقدمہ درج، وکلاء برادری کی ہڑتال، ڈویژن بھر کے وکلاء کا اظہار یکجہتی، وکیل کے گھر چھاپے کا الزام، بار نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ فیصل آباد اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں صنعتکار غیر محفوظ ہو گئے، ہر سال سردیوں میں تاریں اور ٹرانسفارمر چوری ہونا معمول بن گیا، پولیس نے ایکشن نہ لیا، فیسکو نے الٹا ہم سے انسپیکشن شروع کر دی، صنعتکار محمد طیب کی اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔
एक्सपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी। एफबीआर की 5 बड़े सनती शोबों के लिए 0 रेटेड सेल्स टैक्स तजवीज़ की मुखालफत। लोकल मैन्युफैक्चरर्स के फायदा उठाने का जवाब पेश कर दिया। सनतकारों की हुकूमत से एक्सपोर्टर्स के कारोबारी रास्ते हमवार करने की अपील। जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम को भी मरीज बच्चों का इलाज होगा। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर ओपीडी शुरू की गई। तिब्बी मुआयने के साथ अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में टाइफाइड वैक्सीन से आगाही के लिए सेमिनार। सेक्रेटरी हेल्थ महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और क्रिकेटर सईद अजमल समेत दीगर की शिरकत। शहरियों को वैक्सीन की अहमियत से आगाही, बच्चों को टीके लगवाने की अपील। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग खुले आसमान तले दफ्तर लगाने वाले पंजाब के पहले पुलिस ऑफिसर बन गए। डीपीओ सरफराज विक ने अपना दफ्तर बाहर शिफ्ट कर दिया। हर खास आम बगैर किसी पर्ची और इंतजार के मिल सकेगा। वुमेन विंग की अहदेदारान की जानिब से खवातीन के मसाइल को उजागर करने की कोशिश। सीनियर नायब सदर फिरदौस मुबशिर कहती हैं कि फैसलाबाद में खवातीन को मजबूत बनाने के लिए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का सीटीओ दफ्तर और लायलपुर कॉम्प्लेक्स का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वन विंड ऑपरेशन की इमारत का जायजा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर की एक छत तले तमाम सहूलियात देने की काविश को सराहा। जंग के तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू का डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया और असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल भी हमरा। सेशन जज अकरम शेख से मुलाकात की। सदर बार जियाउल हुसैन काजमी ने गुलदस्ता पेश किया, खिदमत को सराहा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने बिला मुकाबला अहदेदारान का ऐलान कर दिया। आइंदा साल के लिए मोहम्मद हसन अस्करी बिला मुकाबला सदर मुंतखब। नजीर अहमद विर्क एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी FTPA मुंतखब हो गए। जंग में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात। ओहदा सदारत पर सिटी 41 के रिपोर्टर मुबशिर हसन नकवी बिला मुकाबला कामयाब। दीगर ओहदों पर कामयाब उम्मीदवारों को भी मेंबरान ने फूलों के हार पहनाए। महकमा तालीम फैसलाबाद को 50,000 तलबा स्कूल में वापस लाने का टास्क मिल गया। ड्रॉप आउट बच्चों की वापसी के लिए 1 फरवरी से दाखिला मुहिम शुरू करने का फैसला। महकमा तालीम पंजाब का स्कूल सरबराहान को बैनर्स आवेजा करने की भी हिदायत। हर साल असाइनमेंट के सवालात तब्दील और कंप्यूटराइज कर रहे हैं। HEC पाबंदी के बायस मकामी कैंपसेस में MPhil और PhD नहीं करा सकते। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउल कयूम कहते हैं कि असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट का खात्मा करने के लिए कोशिश है। जंग में CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर का दौरा। CEO एजुकेशन ने इम्तिहानी सेंटर में कोरोना 120 पर अमल दरामद का जायजा लिया। कहते हैं इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जंग में साबिक सेक्रेटरी बार लियाकत बलोच की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू के एजाज में जोहराना। DPO सरफराज खान विर्क भी शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल, साबिक MPA शेख याकूब, AC 18,000 असद अली, साबिक MPA मसरूर नवाज और शेख मुआज अहमद हाजी दिलदार समेत दीगर की शिरकत। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस फाउंडर्स का यकसा कौमी निसाब सेशन। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड फारूक मंजूर की खुसूसी शिरकत। कहा कोई पब्लिशर बगैर मंजूरी की किताबें नहीं छाप सकता। नए सेशन के लिए प्राइमरी तक की किताबें हुकूमत फराहम करेगी। बवाना में इंतजामिया और ताजिर और मुखैर हजरात के ताउन से लंगर खाना कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत पन्नू और AC इकरा मुस्तफा ने इफ्तिताह किया। इमरान असमत पन्नू कहते हैं कि बेघर और मुसाफिरों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा।
یونائٹڈ موٹرز کی 1000 سی سی گاڑی الفا کی فیصل آباد میں لانچنگ کا چوتھا روز سول لائنز میں گاڑی کا افتتاح صدر چیمبر احتشام جاوید نے کیا. مناسب قیمت کے باعث کام توجہ کا مرکز ٹیسٹ ڈرائیور کے لیے شہریوں کا رش. فیصل آباد میں سرکاری سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کمیٹی قائم. منیر نیازی کو ضلعی بین المذاہب ہم آہنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان بیت المال کی جانب سے 4 کروڑ روپے کی اسکالرشپس تقسیم. دوبارہ سے درخواستیں وصول شروع کر دی. طالبات کے لیے بونافائیڈ سرٹیفکیٹ اور مکمل دستاویزات جمع کرانا لازم قرار. پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام فیصل آباد میں عظمت و شان صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ سیمینار. ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے امن و بھائی چارے کے فروغ کا درس دیا. 29 جنوری سے 8 فروری تک عشرہ یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان. سیکرٹری ہیلتھ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان کی فیصل آباد آمد. محکمہ صحت کی جانب سے ٹائیفائڈ ویکسین سے متعلق آگاہی سیمینار میں شرکت کی. کہتے ہیں پہلی بار 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگے گی. اس کے بعد یہ روٹین ویکسین میں شامل ہو جائے گی. تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ فیصل آباد نعت اکیڈمی میں بھی کلاسز کا آغاز. نعت اکیڈمی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. ہفتے کے پہلے 3 دن لڑکیوں اور آخری 3 دن لڑکوں کی کلاسز ہوں گی. ٹوبہ پولیس رضاکاروں کے اعزاز میں تقریب. DPO عمر فاروق کی خصوصی شرکت. 105 رضاکاروں میں بطور اعزازیہ 10 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے. فیصل آباد اسٹوریاں آرٹ گیلری میں معروف فوٹوگرافر محمد اظہر کی بنائی گئی تصاویر کی نمائش. گلگت بلتستان سمیت پاکستان بھر کی خوبصورت سینری کی تصاویر دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد نمائش میں موجود. شہریوں نے خوب حوصلہ افزائی کی. اور جھنگ میں ٹیپٹا ڈویژنل کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے نوجوان کرکٹر کے ٹرائلز میں 70 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. جھنگ سے 20 کرکٹر کو فائنل ٹرائلز کے لیے منتخب کیا جائے گا.